يحيطون بشيء من علمه بشر وسع اللهم علمنا شهد الله انه لا اله الا هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. انسان جب اس زندگی میں وقت گزارتا ہے تو اس کے ارد گرد کا ماحول بھی اس پر اثر کرتا ہے اور اس کے جو اندر کا ماحول ہے وہ بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہے. تو اصل میں دو قسم کے ماحول ہوتے ہیں، دو قسم کی صحبتیں ہوتی ہیں، ایک باہر کا ماحول اور ایک جو ہے وہ اندر کا ماحول. تو انسان کی کامیابی اللہ پاک نے اندر کے ماحول پر رکھی ہے کہ وہ اندر کا ماحول کیسا بناتا ہے، اپنے اندر کا، باہر کے ماحول پر نہیں رکھی. اور اندر کا جو ماحول ہے وہ انسان کے پورے اختیار میں ہے، اور جو باہر کا ماحول ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں. تو اس لیے اس کی کامیابی اندر کے ماحول پر ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وہ بنا سکتا ہے. اور اندر کا ماحول کیسے بنتا ہے؟ جیسے باہر کا ماحول بنانا ہو تو اچھا بنانا ہے، مطلب ڈیکوریشن کرنی ہے گھر میں، پہلے تو صفائی ستھرائی چاہیے. کوئی بھی ماحول، باغ بنانا ہے تو اس میں بھی صفائی ستھرائی. اسی طرح اندر کے ماحول میں بھی پہلے تو صفائی ستھرائی چاہیے کہ گند کو بندہ نکالے. اس کے بعد پھر ڈیکوریشن کی جاتی ہے، رنگ کیا جاتا ہے، کلر کیا جاتا ہے. پھر باغ میں پودے لگائے جاتے ہیں، کمروں میں فرنیچر رکھا جاتا ہے، سہولیات رکھی جاتی ہے کار، اس سے پھر جو ہے ماحول خوبصورت ہو جاتا ہے. اسی طرح جو اندر کا ماحول ہے پہلے تو وہ صفائی کرے، پھر اس کے بعد اس کے اندر اچھی چیزیں لا کے رکھے تو وہ پھر ماحول اچھا ہو جاتا ہے. اور کیونکہ انسان ہے، اس کو وقت لگتا ہے کسی چیز کو سیکھنے میں، کسی چیز سے متاثر ہونے میں. یکدم یہ متاثر نہیں ہوتا، بدلتا نہیں، آہستہ آہستہ بدلتا ہے. تو یہ بندے پہ اختیار پہ اللہ پاک نے چھوڑ دیا کہ ایک بندہ اگر اپنی عادت بنا لے میں نے سچ بولنا ہے تو شروع میں اس کو تکلف کرنا پڑے گا، بعد میں اس کی آہستہ آہستہ وہ عادت بن جائے گی. اسی طرح کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں ان کو گالی کی عادت پڑی ہوئی ہے، اب وہ یکدم نہیں پڑ گئی، انہوں نے کوئی وقت تھا جب شروع کی، پھر اس کو چیک نہیں کیا، وہ کرتے گئے، اب وہ اچھی جگہوں میں بھی نہ چاہتے ہوئے بھی بات میں گالی، اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے اندر کچھ صفات پیدا خود کر سکتا ہے اور کچھ چیزوں کو چھوڑ بھی سکتا ہے. تو جو بندہ نرمی یا کوئی ایسی چیز اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دے تو پہلے تو اس کو تکلف کرنا پڑتا ہے، آہستہ آہستہ کچھ مہینوں سالوں بعد اس کی طبیعت بن جاتی ہے. تو گویا یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو آپ ماحول بنا وہ یکدم تو نہیں بنے گا، لیکن اس کو وہ چوز اگر کر لے، انتخاب میں نے فلاں چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تو اس کا پھر یہ اثر ہوگا کہ آہستہ آہستہ وہ چیز اس کی طبیعت بن جائے گی، یعنی اس کی طبیعت ثانیہ بن جائے گی. وہ اسی طرح پھر جو ہے اسی کے مطابق پھر وہ عمل کرتا رہے گا، اسی کے مطابق اس کا حشر ہوگا اور اسی کے مطابق اس لیے فیصلہ ہوگا. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے اخلاق پر، اخلاق کہتے ہی جیسے خلق اور خلق دو لفظ ہیں ان کا مادہ ایک ہی، خا لام کا، پیدا کرنے کو کہتے ہیں. خلق پہلی یعنی باہر والی چیز کو کہتے ہیں کہ بھئی کسی چیز کو پیدا کرنا یا کوئی چیز بنانا. خلق کہتے ہیں اندر. تو جس طرح ظاہر میں بندہ محنت کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ وہ گلاس بنانے کا ایکسپرٹ بن جاتا ہے، اسی طرح اندر میں محنت کرے تو وہ بھی مختلف صفات اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہ وقت لگتا ہے.
جس طرح لکھنا سیکھتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ. تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ سوچ لے کہ مجھے کیا بننا ہے، اور پھر بس اس کے مطابق پھر وہ عمل شروع کر دے، پھر دھیرے دھیرے اس کی طبیعت بن جائے گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے ذریعے اپنی امت کو یہ اس کی نشاندہی فرمایا کرتے تھے کہ کس طبیعت کا بندے کو ہونا چاہیے اور کون سی چیز فائدہ مند ہے. تو اسی طرح ایک حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بمن، کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ اکرام سے یہی بات ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے بندے کے بارے میں نہ بتاؤں، اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو آگ پر حرام کر دیا گیا. جس طرح ہم سے چیزیں حرام ہیں ہم پر، بھئی وہ استعمال نہیں کرنی، تو ایسا بندہ بھی بن سکتا ہے بندہ کہ وہ آگ پر اللہ پاک اس کو حرام کر دیتا ہے کہ اب یہ آگ پر حرام ہے، آگ اس کو جلا ہی نہیں سکتی، نہ اس کے ورنہ. فرمایا جو آگ پر حرام ہو گیا اور آگ اس پر حرام ہو گئی. تو اب صحابہ اکرام رضوان مجمع ظاہر ہے بڑی توجہ سے پہلے ہی وہ سنتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام علی آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون ہے، کون سی طبیعتیں، کون سے خلق ہے جو بندہ اگر آہستہ آہستہ بندہ پیدا کر لے تو وہ یہ مقام حاصل کرے، آگ اس پر حرام اور یہ آگ پر حرام، جہنم کی آگ پر حرام ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا علی کل قریب ہین سہل، 3 چیزیں فرمائی. یعنی یہ مقصد یہ ہے کہ بھئی جو سننے والے ہیں یا جن تک یہ بات پہنچے وہ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ اللہ پاک کے فضل سے یہ مرتب ہوگا کہ یہ آگ ان پر حرام ہے اور یہ آگ پر حرام ہے، تو لا محالہ پھر جو ہے یہ جنت میں جو ہے وہ جائیں گے. تو آپ نے 3 کی صفات بیان فرمائی. فرمایا ہر اس شخص پر علی کل قریب، وہ بندہ کہ جو قریب کرنے والا ہے، یعنی لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے والا. پہلی صفت بیان فرمائی کہ اس کی طبیعت یہ ہے جہاں وہ جاتا ہے، جہاں وہ بیٹھتا ہے، جس گھر میں وہ ہوتا ہے، کام کی جگہ پہ یہ ہوتا ہے، سفر میں وہ ہوتا ہے جہاں، تو اس کے اندر یہ صفت اس نے اپنے اندر پیدا کر لی محنت کر کے کہ وہ قریب کر دیتا ہے لوگوں کو. یہاں میاں بیوی کے کوئی ہے تو وہ ان کو قریب کرے، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، یہاں تک کہ جو ہے معاشرے کو، برادری کو، پڑوسیوں کو. یعنی اس کا رویہ یہ کہ وہ لوگوں کے دل ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے، ان کو ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے، ان کی رکاوٹیں دور کرتا ہے. زبان ایسی استعمال کرتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں. صلح کرانے والے وہ بندہ ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کو بھی ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قریب کرتا ہے. یعنی جہاں وہ اس کی بیٹھنا، اس کا بولنا، اس کا سمجھنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا عمل، وہ لوگوں کو اللہ کے بھی قریب کرتا ہے، لوگوں کو نبی علیہ السلام کے قریب کرتا ہے، لوگوں کو وہ جنت کے قریب کرتا ہے. تو فرمایا کہ یہ بندہ جو قریب کرنے والا ہے بندوں کو آپس میں، بندوں کو ان کے رب سے، امتیوں کو ان کے نبی سے، اور خلق خدا کو جنت سے، فرمایا ایک تو یہ بندہ طبیعت، اگر یہ طبیعت بندے کی بن جائے اور بنا سکتا ہے، پھر اس کی ہمیشہ یہ یاد رہے گی کہ وہ جوڑنے والا بندہ ہوتا ہے. مطلب یہ کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جسے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، جسے لوگ جو ہے ایک دوسرے سے نفرت کرنے پڑیں. تو اس میں وہ تمام جتنی چیزیں منع کی گئی بولنا، وہ ہے ہی اس لیے کہ وہ دور کر دیتی ہے، غیبت دور کر دیتی ہے، چغلی دور کر دیتی ہے، بہتان دور کر دیتا ہے، گالی دور کر دیتی ہے. اچھی بات کرنا، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ شخص نہ، وہ جھوٹا نہیں، اس کو جھوٹا مت کہو جو
اپنی بات بے شک اس کی بات حقیقت کے خلاف ہو لیکن اس کی بات دونوں کو قریب کر دے، دو بندوں کو قریب کر دے، دو روٹھے ہوئے کو قریب کر دے، تو اللہ پاک کو اتنا یہ پسند ہے۔ دوسری چیز فرمائی یعنی علی کل قریب، اور دوسرا لفظ فرمایا حین، کہ دوسری صفت وہ اس بندے میں جس پر آگ حرام ہو جاتی ہے وہ یہ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ نرم خو ہو، اس میں نرمی ہو، اس میں سنجیدگی ہو، یعنی اس کی طبیعت میں نرمی ہو، کوئی جلد غصے میں آنے والا نہ ہو، اور نرم ہو معاملات کو نرمی سے جو ہے وہ کرے، اور ہر معاملے میں جائز معاملے میں وہ نرمی اختیار کرے، اور جو ہے دوسروں کے لیے جو ہے جب وہ نرمی اختیار کرے گا تو یہ وہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ رفیق، اللہ پاک بھی نرم خو ہے، اور وہ یحب الرفق، وہ نرم خو، نرم والے بندے کو جو نرمی رکھتا ہے۔ تو معاملات میں، گفتگو میں لوگوں کے لیے، اپنے لیے جو ہے وہ نرمی اختیار کرتا ہے، سختی اس سے نکل جاتی ہے، ہر وقت جو ہے رنجش اور جو ہے یہ چڑچڑا پن یہ نہیں، بلکہ نرمی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں نرمی داخل ہو جائے اس میں خیر آ جاتی ہے، اس میں برکت۔ تو بہت سارے لوگ چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں یعنی برکت آئے، ہمارے گھروں میں خیر آئے، تو اس کا دروازہ، اس کی چابی یہ ہے کہ نرمی۔ آپ چابی نہیں لگائیں گے، دروازہ ہی نہیں کھولیں گے خیر کا، تو نرمی ہی وہ دروازہ ہے کہ وہ آ جائے تو اس گھر میں برکت آ جائے گی، رحمتیں آ جائیں گی۔ کہ اگر اختلاف کرنا ہے تو وہ بھی نرمی سے، اگر بات کو مطلب یعنی کوئی ایسی اختلافی بات ہو گئی، رائے دینی ہے تو نرمی سے اپنا کرے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ سہلن، کہ تیسری صفت والا یعنی تیسری صفت جو اس بندے میں جس پر آگ حرام ہے، جو یا آگ پر یہ حرام ہے، وہ یہ کہ وہ آسانی پیدا کرنے والا ہو، وہ لوگوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، سب سے کے لیے وہ آسانی پیدا کرنے والا ہو۔ آسانی جو ہے وہ سہولت پسند یعنی وہ ہو اس لحاظ سے کہ وہ لوگوں کے لیے اس کی سوچ اس طرح ہو کہ وہ ان کے معاملات میں، گھریلو معاملات میں اور اخروی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں جہاں کہیں اس کا بس چلتا ہے تو وہ جان بوجھ کر مشکلیں پیش نہ پیدا کرے، بلکہ ہر ایک کے لیے کوشش کرے میں چل رہا ہے تو رستے میں آسانی پیدا کرے، بات ہو رہی ہے تو آسانی سے مان جانے والا ہو، کوئی معافی مانگ رہا ہے تو آسانی سے مان جانے والا ہو، اور کوئی مشورہ ہو رہا ہے تو وہ آسانی سے جو ہے وہ اپنا قائل ہونے والا ہو، تو آسانی پیدا کرنے والا اللہ پاک کی مخلوق کے لیے اور دوسروں کے لیے ہو۔ تو یہ جو تین صفات ہے، یہ دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جس میں بھی ہوں گی تو یعنی ایمان، اسلام اور فرائض کے بعد جو ہے تو فرمایا کہ اس کو حرام کر دیا جائے گا آگ پر۔ پھر وہ کون؟ قریب، ان کے جو بندہ قریب کرے ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، وہ لوگوں کو، قوموں کو ہر معاملے میں قریب کرنے والا ہو، جائز معاملات میں۔ اور دوسرا یہ کہ نرمی پسند ہو اور نرم رویہ رکھنے والا، اور تیسری بات یہ کہ آسانی پیدا کرنے والا۔ تو اگر بندہ یہ سوچ لے میں نے یہ کرنا ہے تو پھر وہ کرنا شروع کر دے تو وہ اس کی طبیعت آہستہ آہستہ بن جائے گی اور لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اس کی طبیعت یعنی اس طرح نبی علیہ السلام پسند فرماتے ہیں کہ وہ میرے امتی میں یہ چیز ہو، میرے امتی کا یہ رویہ ہو خاص طور پر۔ اور اس سے پھر دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام کے بھی قریب بندہ ہو جاتا ہے کہ ان کی ایسی ہی طبیعت تھی کہ وہ نرم خو تھے، جتنے لوگ ان سے ملے اور ان کے ساتھ رہے انہوں نے یہی بیان کیا، آپ آسانی پیدا کرنے والے تھے ہر ایک کے لیے، اور آپ جو ہے قریب کرنے والے تھے۔ تو اس طرح وہ اپنے نبی علیہ السلام کے اخلاق سے، خلق سے بھی قریب ہوتا ہے، اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے،
جہنم سے دور اور بندوں کے دلوں میں بھی سے بھی قریب ہوتا ہے، کیونکہ جس بندے میں یہ صفات پائی جائے تو بندے بھی اس کو پسند کرتے ہیں، صلح کرانے والے کو پسند کرتے ہیں، جو لڑانے والا، جھگڑنے والا، جلدی غصہ میں آنے والا، مشکلات پیدا کرنے، آسان بات بھی ہے تو اس کو خام مشکل بنا دیا، تو یہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ویسے بھی حکم فرمایا یسروا ولا تعسروا، کہ آسانیاں پیدا کرنے والے بنو اور مشکلات پیدا کرنے والے نہ بنو۔ دین کی بات ہے وہ بھی آسان بنا کے پیش کرے کہ ہر ایک کو سمجھ آئے، عمل کی بات ہے تو اس کو بھی آسان بنائے کہ لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان تینوں صفات سے یعنی حصہ عطا فرمائے، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب بندہ جیسے میں نے عرض کی کہ یہ سمجھ لے اور رویہ اختیار کر لے، صبح سے شام تک یہ جب موقع آئے تو بار بار یہ کرے، مہینہ 2 مہینہ کرے گا، اس کی عادت بن جائے گی، اس کے فوائد ظاہر ہوں گے، پھر اس کی طبیعت بن جائے گی، اور اسی لیے پھر وہ آگ پر یعنی وہ حرام ہو جائے گا اور آگ اس پر حرام ہوگی۔ اور یہ پھر ایک مفت کی نیکی لینے والی بات ہے، کیونکہ طبیعت جب بن جاتی ہے پھر محنت نہیں کرنا پڑتی، عادت بن جاتی ہے پھر محنت نہیں کرنا پڑتی، اس کا رویہ پھر وہ مخلوق کا بھی محبوب بن جائے گا، اللہ پاک کا بھی محبوب، نبی علیہ السلام کا بھی محبوب، اور پھر جو ہے وہ اس کو بھی خوشی جو ہے وہ حاصل ہوگی، کیونکہ جب وہ نرمی کرے گا اللہ پاک اس کے ساتھ نرمی کرے گا، جب وہ قریب کرے گا اللہ پاک اس کو اپنے قریب کرے گا، اور جب وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے گا تو اللہ پاک اس کی دنیاوی بھی اخروی مشکلیں آسان فرمائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ما شاء اللہ۔